لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ناظرین. حج اسپیشل ٹرانسمیشن فضائل حج میں آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا دلی خیر مقدم ہے. آپ کا میزبان محمد مظہر قادری حاضر خدمت ہے اور آج کا ہمارا عنوان ہے مکہ مکرمہ میں حاضری کے آداب. اس عنوان پر روشنی ڈالیں گے مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، ڈائریکٹر ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر حیدرآباد. محترم آپ کا استقبال ہے. مرحبا، اہلا و سہلا. شکریہ. ناظرین، آج کا جو عنوان ہے اس سے متعلق ہم معلومات حاصل کریں گے. عنوان سے متعلق سوالات کرنے کے لیے ہمارے فون نمبرات آپ کے اسکرین پر اسکرول ہو رہے ہیں. ان نمبرات کو ڈائل کر کے آپ براہ راست ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آج کا جو عنوان ہے مکہ مکرمہ میں حاضری کے آداب، اس موضوع پر روشنی ڈالتے ہیں تمہیدی کلمات سے. محترم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتابعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن دخلہ کان آمنا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے ومن دخلہ کان آمنا، اور جو حرم میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا. سبحان. تو یہ مکہ مکرمہ کی سرزمین برکتوں رحمتوں والی سرزمین ہے. خالق کونین نے اسی سرزمین پر تمام انسانیت کے لیے انوار و برکات کا روحانی مرکز کعبۃ اللہ شریف تعمیر کروایا ہے. ساری انسانیت اسی مرکز عقیدت اور محبت سے اپنا قلبی رشتہ اور تعلق رکھتی ہے، جس کی نسبت رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اور یاد کیجئے اس ہمارے فضل و احسان کو کہ ہم نے بیت اللہ شریف کو تمام انسانوں کے لیے بار بار آنے کا مقام بنایا اور امن کی جگہ بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقدس گھر بیت اللہ شریف خانہ کعبہ اس سرزمین میں ہے، اس نسبت سے اس کو رب العالمین نے بڑی برکتیں رحمتیں عطا کی ہے اور امن و سلامتی کا مقام بنایا ہے. جو مقام امن و سلامتی والا قرار دیا گیا ہے، وہاں جانے والے کے لیے بھی کچھ آداب بتلائے گئے ہیں، کچھ اس پر احکام مرتب کیے گئے ہیں کہ جس کی وہ رعایت کر کے اللہ کی رحمتوں کو پا سکتا ہے. من جملہ ان آداب کے یہ ہے کہ وہ مقدس حرم کی سرزمین کہ جہاں پر کسی شکار کو اور کسی پرندے کو کسی قسم کی اذیت دی جائے اس کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ یہ ہے کہ جو درخت قدرہ ہے ان کو بھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، توڑنے کی اجازت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ امن کا مقام ہے، اس کے تمام تقدس اور حرمتوں کا پاس و لحاظ رکھا جائے. اور جو عمرہ اور حج کے ارادے سے اس مقدس سرزمین میں جاتا ہے اس کے لیے سب سے پہلا ادب تو یہ بتلایا گیا کہ وہ میقات پر سے احرام باندھ کر جائے اور وہ سرزمین مقدس کے حدود جب شروع ہو رہے ہوں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں نیاز مندیوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ تضرع و زاری کے ساتھ یوں عرض گزار ہو اللہم ان ھذا حرمک فاجعلہ لی وقایۃ من النار وامانا من العذاب. اے اللہ، بلا شبہ یہ تیرا حرم ہے تو اس کو میرے لیے دوزخ سے رہائی اور عذاب سے چھٹکارے کا ذریعہ بنا دے. انشاءاللہ پھر اس کے احکام اور آداب ہم عرض کرتے رہیں گے جیسے بھی سوالات موصول ہوں گے. شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے کالرز کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں بیگوسرائے سے بول رہی ہوں. جی بتائیے، سوال بتائیے گا.
जी मेरा नाम सफीना है। जी बताइए सफीना, सवाल बताइएगा। जी मैं ये जान सकती हूँ कि मेरे पास अभी मतलब पैसे नहीं है और मैं हज करना चाह रही हूँ, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, इस्तिताअत ना हो तब हज कैसे कर सकते हैं, करना चाहिए नहीं चाहिए, इंशाल्लाह बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया बहन, आपने हमें ज्वाइन किया बेगूसराय से। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानिएगा। नाज़रीन आप जुड़े हैं हमारे साथ, हम जुड़े हैं आपके साथ। मुलाकात करते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. नाज़रीन वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है हज स्पेशल ट्रांसमिशन फ़ज़ाइल हज प्रोग्राम में। आज का उन्वान है मक्के मुकर्रमा में हाज़री के आदाब। हमारे साथ मेहमान मोहतरम मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और इसी के साथ साथ नातगो नातक़ां जनाब आगा सरोज साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत आपका इस्तक़बाल है, मरहबा अहलन सहलन। नाज़रीन ब्रेक के बाद प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली आई है और हम दरख्वास्त करते हैं कि जनाब आगा सरोज साहब से कि हमदे बारी ताला पेश फरमाएं। मतलब पेश कर रहा हूँ। इरशाद से। बयान हो नहीं सकती इनायतें उसकी, बयान हो नहीं सकती इनायतें उसकी, तमाम फासले मेरे हैं खुर्बतें उसकी, तमाम फासले मेरे हैं खुर्बतें उसकी, नमाज क्यों न हो मेराज आदमी के लिए, नमाज क्यों न हो मेराज आदमी के लिए, समेट लेते हैं सजदे मसाफतें उसकी, समेट लेते हैं सजदे मसाफतें उसकी, मिले ना इज़्न तो बादल बरस नहीं सकते, मिले ना इज़्न तो बादल बरस नहीं सकते, हवाएं चलती हैं लेकर इजाज़तें उसकी, हवाएं चलती हैं लेकर इजाज़तें उसकी, वो चूंटियों की भी आवाज़ पा को सुनता है, वो चूंटियों की भी आवाज़ पा को सुनता है, मुहीत अर्ज़ो
سما ہے سماعت اس کی محیط ارض و سما ہے سماعت اس کی ملال کیوں ہو مجھے اپنی بے مکانی کا ملال کیوں ہو مجھے اپنی بے مکانی کا ہے سر پہ سایہ فگنی گونچھتیں اس کی ہے سر پہ سایہ فگنی گونچھتیں اس کی شعر دیکھیے نہ ایک دانے سے 100 دانے بارور ہوتے نہ ایک دانے سے 100 دانے بارور ہوتے اگر زمین میں ہوتی نہ برکتیں اس کی اگر زمین میں ہوتی نہ برکتیں اس کی اور یہ شعر بھی نبی و آل نبی سے ہے اتنا پیار اسے درود پاک میں رہتی ہے شرکتیں اس کی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوب ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے ہیں؟ جی میں منظور ہریہر کرناٹکا سے بات کر رہا ہوں. مسرور صاحب علی گڑھ سے. جی ہریہر کرناٹکا سے. جی بتائیے محترم سوال بتائیے. میرا سوال تھا قربانی کے جانور کے بارے میں جو کہ ہم گائے یا بیل قربانی دیتے ہیں وہ لگ بھگ کتنے 1 سال یا 2 سال کتنے سال کا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. وہ قربانی کا جانور کیا عمر کا ہو انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا کرناٹکا سے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. چاہ رہے ہیں کہ ممی پاپا حج کر چکے ہیں, ساس سسر کے نام سے حج بدل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہاں سنا ہے کہ رکاوٹ ہو رہی ہے, گورنمنٹ رکاوٹ کر رہی ہے. حج بدل سے متعلق آپ کا سوال ہے. ممی پاپا حج کر چکے ہیں, ساس سسر کے لیے حج کرنا چاہتے ہیں؟ جی حج بدل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ بہن آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے جو سوال آیا تھا, بہن صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ بیگوسرائے سے استطاعت نہ ہونے پر حج سے متعلق انہوں نے کہا, تو مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ استطاعت نہ ہونے پر حج کا کیا اہمیت رہتی ہے, یا کیا لاگو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, یا جو استطاعت نہ ہو پھر بھی حج کی خواہش رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ شریف کا حج کرنا ان کے ذمے ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں. تو اللہ پاک استطاعت رکھنے والوں پر حج کو فرض فرمایا ہے. اور اللہ پاک کا یہ بھی ارشاد ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر اس کی طاقت سے زائد بوجھ نہیں ڈالتا. تو استطاعت مالی اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے, اور جا کر آنے کے لیے جیسا بہن نے دریافت کیا, مال کے علاوہ بھی عورت کے لیے محرم کا ہونا بھی حج کے سلسلے میں لازم اور ضروری ہے. جب یہ میسر آ جائیں تب اس پر فریض حج عائد ہوتا ہے. لیکن اگر یہ صورتحال نہیں ہے, استطاعت ثابت نہیں ہوئی, مالی وسائل نہیں ہیں اور محرم وغیرہ بھی میسر نہیں آ رہے ہیں,
تو ایسی صورت میں تمنا اور آرزو تو دل میں رہنا چاہیے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر تک پہنچنے کی تمنا اور آرزو کرتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے جانے کا اس کے سلسلے میں معاملہ نہیں ہوتا ہے، تب بھی نیک ارادے کی وجہ سے اللہ کے پاس اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بلا شبہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث شریف میں، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے جب میرا کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے فرشتوں تم نیکی لکھ دو۔ اگر ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور عملاً کر لیتا ہے تو 10 گنا بڑھ کر اس کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور بدی کے سلسلے میں بالکل معاملہ الٹا ہے، وہاں پر اتنی رعایت کی گئی کہ اگر کوئی بدی کا ارادہ کرتا ہے تو بدی اور گناہ نہیں لکھا جاتا، کرتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو ارادہ ہے، تمنا اور آرزو کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اللہ پاک اپنے کرم سے اسباب میسر کر دے گا، وسائل مہیا فرما دے گا۔ لیکن کسی وجہ سے نہ بھی جانا ہو سکے تو یہ کیا کم سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے دل میں اپنے گھر کی طرف اشتیاق کا جذبہ رکھا ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لك والملک لا شریک لک۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا عنوان چل رہا ہے مکہ مکرمہ میں حاضری کے آداب۔ اس عنوان پر روشنی ڈال رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ ناظرین، کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم، کون کہاں سے؟ جی میں مظہر خان دھار سے بول رہا ہوں، ایم پی۔ جی بتائیں، سوال بتائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ عمرہ کس کس مقام سے کیا جاتا ہے؟ عمرہ کس مقام پر کیا جاتا ہے؟ کس مقام سے کیا جاتا ہے اور اس کی فضیلت؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بڑا عمرہ چھوٹا عمرہ یہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا عمرہ چھوٹا عمرہ بھی ہے؟ جی ٹھیک ہے، جی بہت شکریہ آپ نے میں کال کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محترم، کون کہاں سے؟ جی میں عادل بول رہا ہوں بھوپال سے۔ جی عادل صاحب، بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ سر یہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اپن وہاں پہ جاتے ہیں مدینہ شریف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا روزہ اطہر پر روزہ اطہر پر کیا آداب ہے وہاں پہ جا کے، کیا اپن کو ادب کرنا چاہیے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ لوگ واپس جب آتے ہیں کر کے تو داڑھی منڈوا دیتے ہیں، جی، تو کیا ان کو یہ عمل میں کیا حکم ہے، ان کو منڈوانا چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ جی ہاں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ سوال تھا مولانا دیگر سوال کے جانور، قربانی کا جانور چاہے وہ جو بھی جانور ہو، اس کی عمر کیا ہو، تو اس کے جو مختلف جانوروں کی جو عمریں ہوتی ہیں وہ بتا دیں۔ دیکھیے، ایک تو دمبا ہے، دمبے کے سلسلے میں یہ بات واضح طور پر بتلا دی گئی ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا بھی ہو لیکن اس قدر فربا ہے کہ 1 سال کے جانور کے برابر نظر آتا ہو تو شرعاً اس کی قربانی درست ہے۔ اس کے علاوہ بکریاں وغیرہ سب 1 سال کے ہونا چاہیے، اور جو بڑا جانور ہمارے عرف میں کہتے ہیں بیل ہے، بھینس وغیرہ ہے، تو یہ 2 سال کے ہونا لازمی ہیں، اور اونٹ ہو تو پھر وہ 5 سال کا ہو۔ اس طرح کی تفصیل ہے، انشاءاللہ تعالی مزید اس کی تفصیلات پھر جیسے بھی سوالات موصول ہوں گے بتلائیں گے، کیونکہ حج سے متعلق گفتگو چل رہی ہے تو زیادہ تر گفتگو ہماری حج پر ہو رہی ہے۔ مولانا ایک سوال ہے، بہن صاحب نے سوال کیا تھا حج بدل سے متعلق۔ والدین حج کر چکے ہیں اور ساس سسر کے سے کا حج بدل کرنا چاہتے ہیں، کچھ اس طرح کا سوال بتا رہے تھے۔ حج بدل کیسے ہو، کون کر سکتا ہے، کن حالات میں بتائیں؟ جس پر حج فرض ہو چکا ہو اور وہ زندگی میں اب اس کیفیت کو پہنچ چکا ہے کہ وہ سفر کرنے کے موقف میں نہیں ہے، بیمار ہے، صحت اس کی ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے حین حیات اپنی طرف سے کسی کو اپنا حج کرنے کے لیے روانہ کر دے۔ ایسا شخص اگر نہیں کیا
اور دنیا سے وہ فوت ہو گیا تو فرض حج کا تاریک ہو کر وہ دنیا سے گیا ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ وصیت کر گیا ہے تو پھر اس کی وصیت کے 1/3 حصے میں چونکہ وصیت جاری ہوگی تو اس کے بقدر جو رقم ہوگی وہ جہاں سے بھی حج ہو سکتا ہے کرا دیا جائے گا، یا ورثہ اس کے حق میں رضامندی سے اس بات کو چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے حج ادا ہو جائے اور وہ اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ بھی سعادت کی بات ہوگی، ان کا حج ادا ہو جائے گا۔ اور وصیت وہ نہیں کر کے چلے گئے تھے، اب جو بھی خاندان میں دنیا کے اندر رہ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مرحوم کا حج ادا کریں تو یہ اپنی طرف سے ادا کریں گے تو یہ حج بدل بھی ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا، اور مرحوم کی طرف سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ اور اگر ان پر حج فرض ہی نہیں رہا ہے، ایسے ہی ایک نفل حج اجر و ثواب ان کو ملے اس کے ارادے سے کوئی کرتے ہیں تو یہ بھی حج بدل ہے، ایصال ثواب کے طور پر ہوگا، اس کی بھی اجازت ہے، شرعاً اس کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ بہرحال حج بدل کی یہ تفصیل ہے، مختصر چونکہ وقت ہے اس لیے مختصر عرض کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے جو دنیا سے فوت شدہ لوگوں کی طرف سے حج کروانا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اور جو دنیا سے گزر چکے جن کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کو اللہ ان کی طرف سے قبول فرما لے۔ آمین آمین۔ محترم آغا سروج صاحب سے درخواست ہے نعت پاک پیش فرمائیں۔ نعت شریف کا مسئلہ ہے جی۔ یہ جو نالین نبی کے قدم پاک میں ہے، یہ جو نالین نبی کے قدم پاک میں ہے، اس کی رفعت کا بیان محفل افلاک میں ہے، اس کی رفعت کا بیان محفل افلاک میں ہے، غنچہ و گل کے لباسوں میں ہے وہ بات کہاں، غنچہ و گل کے لباسوں پوشاک میں ہے، جو تیرے جسم کی اتری ہوئی پوشاک میں ہے۔ دیکھیے شہد جنت کو بھی حاصل نہیں وہ شیرینی، شہد جنت کو بھی حاصل نہیں وہ شیرینی، جو مٹھاس کی چبائی ہوئی مسواک میں ہے، جو مٹھاس کی چبائی ہوئی مسواک میں ہے، کربلا کیوں نہ ہو سونے سے بھی مہنگی تیری خاک، کربلا کیوں نہ ہو سونے سے بھی مہنگی تیری خاک،
مدینے کا تیری خاک میں ہے سارا سرمایہ، مدینے کا تیری خاک میں ہے، ذکر محبوب خدا تیرا نگہباں ہے سروش، ذکر محبوب خدا تیرا نگہباں ہے سروش، ورنہ دنیا تو زمانے سے تیری طاق میں ہے، ورنہ دنیا تو زمانے سے تیری طاق میں ہے، یہ جو نالین نبی کے قدم پاک میں ہے، اس کی رفعت کا بیان محفل افلاک میں ہے۔ ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، آئیے چلیں وقفے کی جانب، اس امید اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر ساتھ ساتھ ہوں گے۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین وقفے کے بعد پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ عنوان چل رہا ہے مکہ مکرمہ میں حاضری کے آداب، اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے جو سوالات تھے انشاءاللہ ان کے جواب جانے گا۔ دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم محترم، کون کہاں سے؟ ہاں میں رائجور سے بات کر رہا ہوں۔ بتائیے سوال بتائیے۔ حاجی لوگوں کو احرام شریف کہاں سے بننا؟ احرام کہاں بننا؟ کیا مکان سے بننا ہے یا ریلوے اسٹیشن سے بننا ہے یا ایئرپورٹ پہ بننا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو، بہت شکریہ محترم ان سوالات کے جواب فرمائے۔ سب سے پہلا سوال کا جواب یہی رہتا ہے احرام کس مقام سے بنا جائے؟ دیکھیے احرام تو اصل میں میقات پر باندھنا ہے اور بغیر احرام کے میقات سے گزرنا درست نہیں ہے، لیکن میقات واقع ہے ایسے سفر میں کہ جہاں سے آپ گزرتے ہیں، ہوائی جہاز سے گزرتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ چلے بھی تو آپ اس وقت باندھ نہیں سکتے ہیں، اس لیے اس سے پہلے باندھنا ہوتا ہے۔ اب اس میں 3 آپشن ہیں آپ کو، یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں گھر پر باندھیں، یہ بھی جائز ہے، یا پھر ریلوے اسٹیشن پر یا جس اسٹیشن سے بھی آپ جا رہے ہیں اس پر باندھیں، یہ بھی جائز ہے، یا پھر ایئرپورٹ پر پہنچ کر باندھیں، یہ جائز ہے۔ تینوں میں بھی گنجائش ہے، لیکن آپ اگر ایئرپورٹ پر سہولت پاتے ہوں تو ایئرپورٹ پر باندھ لیں۔ آپ ریلوے اسٹیشن کا تذکرہ کیے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ تک آپ جہاں واقع رہتے ہیں وہاں ایئرپورٹ واقع نہیں ہے، آپ کو سفر کر کے ٹرین سے ایئرپورٹ تک جانا ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں گھر سے اگر آپ باندھیں یا ریلوے اسٹیشن سے باندھیں تو کافی آپ کو فاصلے تک باندھے ہوئے رہنا ہوتا ہے، تو گنجائش ہے آپ ایئرپورٹ پر پہنچ کر بس سہولت باندھ لیں، یا جس جگہ ایئرپورٹ واقع ہے اگر وہ شہر میں آپ کے کوئی عزیز و اقربا رہتے ہوں تو ان کے گھر سے باندھیں۔ اگر ایسی سہولت وہاں ایئرپورٹ پر نہیں ہے تو پھر اپنے گھر ہی سے آپ غسل کر کے احرام کی چادریں پہن کر چلیں، لیکن نیت نہ کریں، نیت آپ اس وقت کریں جبکہ ایئرپورٹ پر پہنچ کر مکمل طور پر کارروائیوں سے فارغ ہو جائیں، امیگریشن سے گزر جائیں، جب آپ فلائٹ میں بیٹھنے کا وقت آ رہا ہو تب 2 رکعت نماز وہاں پڑھ کر نیت کر لیں۔ لیکن یہاں بھی کبھی کبھی ٹیکنیکی پرابلم کی وجہ سے جہاز
اور پرواز میں رکاوٹ آتی ہے، 1-2 دن بھی بعض وقت رکنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں سب سے بہتر یہ ہے کہ جہاز پر آپ جب بیٹھ جائیں، پرواز جب شروع ہو رہی ہو جہاز کی، تو اس وقت نیت کر کے فوراً لبیک پڑھ لیں۔ مگر یاد رکھیے گا، یہ بہت سی غلطیاں کثرت سے ہو رہی ہے کہ نیت کرتے ہیں اور لبیک پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ یہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو لبیک یاد نہیں ہے۔ لبیک کلمات کو یاد کر لیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان کلمات کو 3 مرتبہ پورے کے پورے لبیک کی کلمات کہیں گے بآواز بلند، تب آپ نیت کر کے احرام میں داخل ہونے والے قرار پائیں گے، اس کا خیال کریں۔ جی مفتی صاحب، دیگر یہ کہ عمرہ کن کن مقامات پر کیا جاتا ہے، یہ مقامات عمرہ کون سے ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے، عمرے کے اندر بنیادی طور پر یہ ہے کہ احرام آپ باندھ کر وہاں پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے، 7 پھیرے پھرتے ہیں آپ، اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں واجب الطواف۔ یہ ایک مقام ہے عمرے کا کہ جہاں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ دوسرا مقام کیا، دوگانہ طواف کے بعد کا پڑھتے ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے یا پورے حرم میں سہولت سے کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہوتی ہے، صفا سے نیت کر کے سعی شروع کرتے ہیں، مروہ تک جاتے ہیں، 1 پھیرا ہوتا ہے، مروہ سے صفا پر آتے ہیں 2، اس طرح سے مروہ پر 7واں پھیرا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ عمرے کے مقامات ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے سر کے بال منڈوا لیں، خواتین بال تو منڈوا نہیں سکتی، وہ چوٹی کے آخری حصے سے 1 انگل کے بال کٹوا لیں گی، مکمل بال 1 پور کے برابر کٹوا لیں گی، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح عمرہ ادا ہوگا۔ یہ عمرے کے مقامات ہوں گے۔ چھوٹا عمرہ اور بڑا عمرہ؟ چھوٹا عمرہ اور بڑا عمرہ یہ ہمارے عرف میں ہے، ورنہ شرعی اعتبار سے عمرہ عمرہ ہے، اس میں چھوٹا اور بڑا کچھ نہیں ہے۔ وہ کیسے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو مسجد ہے، مسجد سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہ جو تنعیم میں ہے، وہاں سے جو احرام باندھ کر آتے ہیں اس کو چھوٹا عمرہ کہتے ہیں۔ جو مسجد جعرانہ میں ہے، جو اس سے کچھ اور فاصلے پر ہے، وہ چونکہ فاصلہ طویل ہے، اس کو عام طور پر لوگ بڑا عمرہ کہتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ مسافت خواہ کم ہو یا زائد، حرم کے حدود سے باہر جا کر ہی آپ کو نیت احرام باندھ کر نیت کر کے آپ کو آنا ہوتا ہے۔ مسافت کے قلیل اور کبیر ہونے کی وجہ سے، کم اور زائد ہونے کی وجہ سے چھوٹا اور بڑا عمرہ یہ ہمارے لوگوں کے درمیان عرف میں رواج چل پڑا ہے، ورنہ شرعی اعتبار سے صغیر اور کبیر کی عمرے کے اندر کوئی اصطلاح نہیں ہے، سب عمرے ثواب کے اعتبار سے برابر ہے، آپ اس کا اہتمام کریں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ 2 سوال رہ جاتے ہیں، انشاءاللہ کسی پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ مدینہ میں روزہ اطہر کی حاضری کے آداب اور دیگر حجاج کرام جو لوٹ آتے ہیں اور داڑھی منڈا دیتے ہیں، تو اس سے متعلق سوال ہے۔ یہ 2 سوال انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں شامل کریں گے۔ بہرحال ناظرین، پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کے کالز کا، آپ کی ہمت افزائی کا۔ ہم اپنے مہمان محترم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر، اور درخواست کرتے ہیں اپنے مہمان نعت خواں صاحب سے کہ ایک مختصر سی نعت پیش فرماتے چلیں۔ سرکار کا سودا جو میرے سر میں ہے، مدحت سرکار کا سودا جو میرے سر میں ہے، ہر غرور تاج سلطانی میری ٹھوکر میں ہے، ہر غرور تاج سلطانی میری ٹھوکر میں ہے۔ ایک شب میں بھی بنوں شمع مزار مصطفیٰ، ایک شب میں بھی بنوں شمع مزار مصطفیٰ، مدتوں سے آج تک
سورج اسی چاکر میں ہے، مدتوں سے آج تک سورج اسی چاکر میں ہے، مدتوں سے آج تک سورج اسی چاکر میں ہے، کیوں نہ پھر پٹکا نکل آئے کمر سے یا نبی، کیوں نہ پھر پٹکا نکل آئے کمر